اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل سنبھل کے لیے۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج روز جمعہ ہے اور متوقع ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا دن ہے۔ دعا کریں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، نہیں تو ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہمیں دوبارہ ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا امام زمانہ کے ظہور کے لیے۔ لیکن یہ انتظار ہر پل ہر دم انسان کو رہنا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، تیار رہنا چاہیے، اپنے لباس کو، اپنے وجود کو، اپنی پوری روح کو، اپنے پورے بدن کو تیار کر کے رکھنا چاہیے کہ وقت کے امام کا کبھی بھی ظہور ہو سکتا ہے اور کبھی بھی آپ کو بلایا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ انسان کو یاد رکھیے گا، ہمیشہ انسان کو اپنے نفس کو پاک کر کے رکھنا چاہیے، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی سانسوں کو، اپنے لبوں کو، اپنے جسم کو پاک کر کے رکھنا چاہیے کہ جب وقت کے امام کا ظہور ہو تو آپ بیدار رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 1400 سال پہلے بھی کربلا میں ایک وقت کا امام آیا تھا اور صدا بلند ہوئی تھی کہ کون ہے جو میری مدد کو آئے، اور آج بھی اگر وقت کا امام، اللہ اکبر، اگر آج بھی وقت کا امام آ جائے اور کہے کدھر ہیں وہ اللہ جل کہنے والے کہ میں آ گیا اور اب میرے دیدار کے لیے نہیں آ رہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ مولا میرے گھر میں بچے رو رہے تھے، مولا میرے گھر میں مصیبتیں تھیں، مولا میرے گھر کا بل جمع نہیں ہوا تھا، نعوذ باللہ، مولا میرے گھر میں کھانے کو نہیں تھا۔ نہیں، جب امام نے بلایا تو لبیک، پھر کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا۔ یہی ایک منتظر امام مہدی کے نوکر کی کوالٹی ہوتی ہے کہ انسان اگر منتظر ہے تو اس حد تک منتظر ہو کہ جب امام نے کہہ دیا تو جانا ہے، بس پھر جو مرضی ہے، پھر چاہے بچے رو رہے ہیں، چاہے گھر میں کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے آپ کے دوست احباب آپ کو بلا رہے ہیں، پھر ہر چیز کو چھوڑ کر صرف امام کی طرف رخ ہونا چاہیے، بس کہ جب امام نے بلا لیا تو جانا ہے۔ بہت سے واقعات آپ نے دیکھے۔ آج اسی کے ساتھ آپ کے سامنے ایک اور چھوٹا سا واقعہ لے کر آئے، ملاقات امام زمانہ کا۔ لازمی غور و فکر کیجئے گا، دیکھیے گا کہ ہمارے زندگی میں کہاں کہاں مشکلات آ رہی ہیں۔ ایک شخص ہوتا ہے بہت یاد میں امام کی گریہ کرتا ہے، بہت گریہ کرتا ہے، اور وہ شخص ہر روز ہر پل کہتا ہے الاجل الاجل الاجل، امام آ جائیے، امام آ جائیے، امام آ جائیے۔ ایک شب کا واقعہ ہوتا ہے کہ وہ سو رہا ہوتا ہے اور اس کے خواب میں امام کا ظہور ہو گیا ہے، اور امام اب اس کے گھر کی جانب آ رہے ہیں اور دق الباب کیا ہے، اور وہ دروازے سے دیکھتا ہے پیچھے سے کہ کون ہے، تو یوسف زہرا اب منتظر ہے کہ دروازہ کھلے، لیکن وہ شخص پیچھے ہوتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور اپنی چیزیں سیٹ کرتا ہے، جو بھی موبائل میں اور دیگر چیزیں نامہذب ہوتی ہیں وہ چیزیں غائب کرتا ہے، کپڑے ڈالتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے۔ یوسف زہرا سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے اتنی دیر کیوں کر دی دروازہ کھولنے میں؟ کہتے ہیں امام آ جائیے، بیٹھیے۔ امام آتے ہیں، بیٹھتے ہیں امام، اور اس کے بعد امام پوچھتے ہیں کہ مجھے سچ سچ بتانا کہ یہ جو گھر میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ کیسے کمائی ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ تو وہ کہتا ہے امام آپ سے کیا جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں حرام کے پیسوں کی کمائی ہوئی ہیں۔ امام کہتے ہیں ابھی حجت جاری کرتا ہوں کہ ابھی بیچو اور غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کرو۔ کر دیتا ہے۔ تھوڑے ہی دیر بعد اس کا بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے اور امام کہتے ہیں پتہ ہے تمہارا بیٹا شراب اور زنا اور جوا کھیل کر آ رہا ہے، اب تمہارے پہ حج واجب کرتا ہوں کہ اس کو قتل کر دو۔ کیا ہوتا ہے؟ قتل کر دیتا ہے، امام کا حکم ہے۔ کچھ ہی دیر بعد باتیں چل رہی ہوتی ہیں امام کے، کچھ ہی دیر بعد، تھوڑے ہی لمحے کے بعد بیوی گھر میں داخل ہوتی ہے اور امام فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ امام کیا کہتے ہیں اس کو سنیے اور اس کا جواب سنیے، اللہ اکبر۔ امام کہتے ہیں کہ تمہاری یہ جو بیوی ہے تمہیں پتہ ہے کون ہے؟ کہتا ہے جی امام میری بیوی ہے۔ نہیں، تمہاری یہ رضائی بہن ہے۔ اللہ اکبر۔
اور امام کہتے ہیں کیسے؟ امام فرماتے ہیں کہ ایسے کہ جب تم چھوٹے تھے اور یہ چھوٹی تھی تو تمہارے گھر کے ساتھ اس کا گھر تھا، اور اس کی ماں اس وقت بچپن میں انتقال کر گئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے تمہاری ماں کا دودھ پیا اور یہ پل بڑھ کر بڑی ہوگی، اور پھر تمہاری ہمسائی تھی تو تمہارے ساتھ اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ اس بنیاد پر یہ تمہاری رضائی بہن لگتی ہے کہ اس نے بچپن میں تمہاری ماں کا دودھ پیا۔ تو وہ غصے کے عالم میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور امام کو کہتا ہے آپ مجھے امام نہیں لگتے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات وہ بول رہا ہے کہ جو ہر روز دعا کرتا ہے اللہ جل اللہ جل۔ امام روتے ہوئے نشست سے بلند ہوتے ہیں اور کہتے ہیں انہی اعمال کی وجہ سے ہمارا ظہور نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے دل میں بیوی کی محبت تھی۔ ہمارے دلوں میں آج کن چیزوں کی محبتیں ہمیں تلاش کرنی ہیں؟ ہمارے دلوں میں کیا کیا محبتیں ہیں؟ شہرت کی محبت، گھر کی محبت، مال کی محبت، عزت کی محبت، کوئی مجھے ڈی گریڈ نہ کر دے، کوئی مجھے چھوٹا نہ دکھا دے، میں کہیں چھوٹا نہ دکھ جاؤں، کیمروں کے آگے بڑھ بڑھ کر خود تصویریں کھنچواؤں، کیمرے کی محبت، کچھ کتابوں کی محبت کہ اگر کوئی میری کتاب کو ہاتھ لگا دے میں گریہ کرنے لگ پڑوں، اگر کوئی میرے لباس کو پہن لے تو میں چلانے لگ پڑوں، اگر کوئی میری گاڑی کو خروچ مار دے میں چیخنے لگ پڑوں، اگر کوئی میرے بچوں کو مار دے تو میں اس کے ساتھ لڑ پڑوں۔ ان چیزوں کی محبتیں جب دل میں ہونا تو امام کی محبت دل میں نہیں آ سکتی۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، خدا را اپنے آپ کو بیدار کریں کہ وقت کے امام ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ وقت کے امام صرف یہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم خدا کا تقوی اختیار کر لیں، کہ خدا نے جو تقوی بیان کیا ہے، اور جب وہ تقوی اختیار کر لیں گے تو پھر آٹومیٹکلی ہمارا وجود الہی ہو جائے گا، کہ جو خدا چاہتا ہے وہ ہمارا وجود ہو جائے گا۔ جب وہ وجود ہو جائے گا، جب تقوی اس وجود کے اندر داخل ہو جائے گا مکمل، تو ہم منتظر امام مہدی کی لسٹ میں آ سکتے ہیں۔ نہیں تو ہمارا بھی انہی کی طرح حال ہوگا کہ جو 1400 سال پہلے دعویٰ تو کیا، وقت کے امام کو خط تو لکھا، لیکن جب وقت کا امام آیا تو پیچھے ہو گئے۔ کیوں؟ حب مال، حب دولت، حب شہرت، حب عزت، ان چیزوں نے ان کو پیچھے کر دیا۔ لیکن کچھ اس زمانے میں بھی گئے، حبیب ابن مظاہر، ایسے نوجوان بھی تھے کہ جو امام کی نصرت کے لیے گئے، امام کے ساتھ ملے جا کر، امام کے ساتھ شہید ہوئے جا کر۔ کیوں؟ کیونکہ صرف زبان سے امام کو تسلیم نہیں کیا تھا، امام کو تسلیم کیا تھا تو دل سے تسلیم کیا تھا۔ زبان سے کہہ دینا اللہ جل کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ کا دل، آپ کا وجود امام کو تسلیم نہ کر لے۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، اپنے آپ کو بیدار کیجئے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو بیدار کیجئے، ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بیدار کیجئے۔ کیمرے کے پیچھے کچھ اور کیمرے کے بعد کچھ، تو یہ کوئی منتظر امام مہدی کی کوالٹی نہیں ہے کہ میں کیمرے کے آگے بولوں امام زمانہ یہ چیزیں، لیکن جب کیمرے کے بعد جاؤں کوئی مومن مجھ سے آ کر ملے اور میرا اخلاق اتنا بد ہو کہ کہیں سے نہ لگے کہ میں منتظر امام مہدی ہوں، تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ صرف بناوٹی ہے، اور بناوٹی چیز خسارے میں ہوتی ہے، اور بناوٹی چیز ہمیشہ ٹوٹ جاتی ہے۔ خدا را اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیے، اپنی بصارت سے بھی دیکھیے، اور اپنی بصیرت سے بھی دیکھیے کہ آپ کیا چیز کر رہے ہیں، کیا چیز کھا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیسے گفتگو کر رہے ہیں، کیسا لباس زیب تن کر رہے ہیں، کیسے اخلاقیات ہیں آپ کے، کیسی زبان ہے معاشرے میں۔ یہ جب ساری چیزوں پر توجہ کریں گے، جب آپ تزکیہ نفس کریں گے، امام خمینی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر بڑا سا بڑے عالم دین بھی کوئی ہے اور وہ تزکیہ نفس نہیں کرتا تو وہ جہنم کے گھڑے میں گر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو دیکھنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے ہر روز کہ میں نے آج سارا دن کیا کیا۔ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں تزکیہ نفس نہیں کرتے، لیکن اس درجے پر پہنچ گئے کہ جہاں شیطان ان کو بھڑکا دیا اور بھٹک گئے، اور ساری عمر خدا کی بھی لعنت لی اور اہل بیت کی بھی لعنت لی۔ تو خدا را اپنے وجود کو بلند کریں، اپنے آپ کو بلند کریں، تاکہ دنیا والے کہیں کہ یہ ہے منتظر امام مہدی۔ اسی کے ساتھ محمد رضوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔